السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ترقی پسند تحریک کل ہند کانفرنس ہیں، جس کے تحت ہم تاریخ، مقام، صدارت اور اہم نکات پر بات کریں گے، اور اس کو بہت شارٹ میں سمجھیں گے کیونکہ بہت سارے کوشچنس اس سے پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم آپ سے یہ بتائیں گے کہ علی گڑھ تحریک کے بعد ترقی پسند ادبی تحریک دوسری شعوری تحریک تھی، یعنی اس تحریک کو کافی اہمیت یعنی اٹینشن دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اٹینشن پانے کی وجہ سے بہت سارے کام بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس پر نکتہ چینیاں بھی کی ہیں، اور ساتھ ہی اس پر جو بھی انگلیاں اٹھی ہوں لیکن ان کے کام سراہنے کے لائق ہیں۔ یہاں پر بہت شارٹ میں ہم دیکھنے والے ہیں اس کو، لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک ہی ترقی پسند مصنفین کے نام سے سن 1935 عیسوی میں تحریک شروع ہوئی تھی۔ سن 1935 عیسوی میں کس کے نام سے؟ انجمن ترقی پسند مصنفین کے نام سے۔ انجمن کی تشکیل کا پہلا باقاعدہ مینیفیسٹو بھی تیار کر کے پہلا جلسہ لندن کے نان کنگ ریسٹوران میں پیش ہوا تھا۔ وہاں پر اس کے مینیفیسٹو پر بات چیت ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، اور وہیں پر یہ نام رکھا ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن، یعنی مطلب یہ ہوا کہ انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے نام بھی وہیں پر دیے گئے، اور اس کے صدر منتخب ہوئے تھے ملک راج آنند۔ پھر دائرے کو وسعت دینے کے لیے ملک و بیرون ملک سے رابطے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سجاد ظہیر نے مختلف لوگوں کے نام خط لکھے اور ان خط و کتابت کے ذریعے سے کام کو آگے بڑھایا۔ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے ذریعے سے اس کا پیغام پہنچایا اور مینیفیسٹو بھی ساتھ میں بھیجا گیا۔ یہاں تک تو بات تھی جو بہت امپورٹنٹ تھی، یہاں تک کہ علی گڑھ میں ترقی پسند مصنفین کا پہلا جلسہ 1936 عیسوی میں ہوا۔ کہاں پر؟ علی گڑھ میں 36 میں ہوا، اور اس کے اوائل میں خواجہ منظور حسین کے مقام پر ہوا۔ کن کے؟ منظور حسین کے مقام پر۔ تو یہاں پر آپ جان چکے ہیں گویا کہ ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہاں پر بھی باضابطہ اس کا جلسہ ہوا اور کام بھی ہوئے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، پہلی کل ہند کانفرنس اپریل 1936 عیسوی میں ہوئے، اور مقام کیا ہے اس کا؟ رفاہ عام ہال، اور جو لکھنؤ میں ہے وہاں پر پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کی صدارت کر رہے تھے پریم چند، جبکہ استقبالیہ کمیٹی کے لیے چنے گئے چودھری محمد علی رودولوی۔ اس کے اہم نکات کی بات کریں تو نمبر 1 میں ہے کہ انجمن کا دستور مرتب کرنا، یعنی کیوں یہ پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی، اگر اس کے مقاصد پر غور کریں گے تو فرسٹ ہے انجمن کا دستور مرتب کرنا۔ اسی طرح سے جبکہ دوسرے نمبر پہ ہے کہ ایک مرکزی تنظیم کا قیام بھی عمل میں آ جائے، مرکزی تنظیم بھی بن جائے۔ اسی طرح سے سبھی زبانوں کے ادیب کی شمولیت کے لیے جمہوری حقوق کے راستے وا کرنا، یہ ان کے مقاصد میں شامل رہے ہیں۔ اگر آپ بات کریں تو 2 یادگار چیزیں اس سے وابستہ ہیں پہلی کل ہند کانفرنس سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعلان نامہ یعنی مینیفیسٹو، دوسرا یہ ہے کہ پریم چند کا خطبہ صدارت۔ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں ایک طرح سے بدلاؤ کی بڑی کوشش ہے، اور بہت زبردست یہ اعلان نامہ بھی ہے اور پریم چند کا خطبہ صدارت بھی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک بات اور کہ دستور اساسی کی منظوری بھی اس اعلان نامہ کے علاوہ اس میں ہوئے ہیں۔ یعنی جو پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی تو اعلان نامے کے علاوہ بھی انجمن ترقی پسند مصنفین کا دستور اساسی پیش کیا گیا، اور بالاتفاق اس کو سب لوگوں نے منظور کیا۔
اور اس کو تیار کرنے والوں میں ایک نام ہے سجاد ظہیر کا، دوسرا ہے ڈاکٹر عبدالعلیم کا، تیسرا ہے محمود الظفر کا۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ تیار کرنے والے ہیں، تیار کردہ۔ یہ دستور اساسی ان لوگوں کے ذریعے سے تیار ہوئے تھے۔ آپ سے پوچھا جائے گا، بتائیے گا۔ اور 2 قراردادیں پاس ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسولینی جو ایک بڑا لیڈر ہے، حبش پر حملے کی مذمت کی گئی۔ اسی طرح سے ادیب اور صحافی کو مکمل اظہار آزادی دینے کا مطالبہ حکومت سے کیا گیا۔ یہ 2 قراردادیں۔ اور اس کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے سجاد ظہیر، یعنی پہلی کل ہند کانفرنس میں سجاد ظہیر ہی کیا ہوئے؟ کانفرنس یعنی اس تحریک کے جنرل سیکریٹری چنے گئے۔ اب بڑھیے دوسرے نمبر پر آنے والے کل ہند کانفرنس۔ تو دوسری کل ہند کانفرنس یہ دسمبر 1938 عیسوی میں ہوئے اور مقام ہے کلکتہ۔ آپ سے پوچھا جائے گا دوسری کل ہند کانفرنس کہاں پر ہوئی؟ تو کلکتہ میں، اور 1938 عیسوی کو اس کے صدر تھے ملک راج آنند۔ اس کے اہم نکات کی اگر بات کریں تو ٹیگور کو صدارت کے لیے دعوت دی گئی تھی، یعنی افتتاح کے لیے، لیکن وہ آ نہیں سکے تو انہوں نے خطبہ لکھ بھیجا تھا ٹیگور نے۔ اب اسی طرح سے تیسری کل ہند کانفرنس کو دیکھیے تو مئی 1942 عیسوی میں یہ کانفرنس ہوئی، اور کہاں پر؟ دہلی کے ہارڈنگ لائبریری ہال میں۔ دہلی کے ہارڈنگ لائبریری ہال میں 1942 عیسوی کو تیسری کل ہند کانفرنس ہوئی ہے۔ جبکہ دوسرے کانفرنس میں یہ چھوٹ گیا تھا، جنرل سیکریٹری چنے گئے تھے ڈاکٹر عبدالعلیم۔ اور اس کے بعد اس کے جو قرارداد ہے یعنی تیسرے کل ہند کانفرنس میں، وہ یہ کہ ادیب و فنکار اتحادی اقوام کے ساتھ ہیں اور فاشزم کے خلاف ہیں۔ یہ قرارداد اس میں پاس ہوئی تھی۔ یہ اس کے اہم نکات ہیں۔ اب دیکھیے چوتھی کل ہند کانفرنس اکتوبر 1945 عیسوی میں چوتھی کل ہند کانفرنس ہوئی اور مقام ہے حیدرآباد۔ حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ 5 دن تک یہ کانفرنس ہوئی، جس کی وجہ سے 5 الگ الگ صدور کے نام یعنی صدر ہوئے۔ اس کے نام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے دن جو جلسہ ہوا اردو ہندی کے مسئلے پر اجلاس کی صدارت ڈاکٹر تارا چند نے کی ہے۔ اسی طرح سے دوسرے دن شاعری کے لیے اجلاس کے صدر قرار پائے فراق گورکھپوری۔ اسی طرح سے تیسرے دن صحافت یعنی جرنلزم کے اجلاس کے صدر قاضی عبدالغفار ہوئے۔ اسی طرح سے چوتھے دن تنقید کے اجلاس کے لیے صدر احتشام حسین ہوئے۔ اسی طرح سے عام جلسے کی صدارت ڈاکٹر حسرت موہانی نے کی، جو ایک عظیم شاعر تھے۔ اسی طرح سے فحاشی کے خلاف عبدالعلیم نے قرارداد پیش کی تھی، جو کیا ہو گئی تھی؟ پوری طرح سے ریجیکٹ یعنی مسترد کر دیا گیا تھا۔ اسی جو چوتھی کل ہند کانفرنس ہے جو 5 دن تک چلا تھا، اسی کے کو سامنے رکھ کر کے ایک رپورتاز ڈاکٹر کرشن چندر نے لکھا تھا، تو اس کا نام تھا پودے۔ اس نام سے ڈاکٹر یعنی کرشن چندر نے ایک رپورتاز لکھا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں 5ویں کل ہند کانفرنس کی طرف۔ وہ 1949 عیسوی مئی میں ممبئی شہر میں ہوا تھا۔ تو 5واں یہ کل ہند کانفرنس ہے۔ اس میں نمبر 1 پر نیا مینیفیسٹو منظور ہوا، گویا کہ یہاں سے بدلاؤ کی طرف جو ہے پھر گامزن ہو رہے ہیں، تو نئے مینیفیسٹو کی ضرورت سامنے آئی، تو اس کو تیار کیا گیا اور وہ منظور ہو گیا۔ رام بلاس شرما اس کے جنرل سیکریٹری بنے، یعنی ترقی پسند تحریک کے کس اجلاس میں؟ یعنی 5ویں کل ہند کانفرنس کے بعد۔ اسی طرح سے 6ٹھی کل ہند کانفرنس ہوئی ہے مارچ 1952 عیسوی کو، کہاں پر؟ دہلی میں۔ جو منشور یہاں پر بنا تھا، جو مینیفیسٹو یہاں تیار ہوا تھا، اسی پر اس میں نظر ثانی کی گئی ہے، اس پر نظر ڈالی گئی، اور کرشن چندر اس کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ کہاں پر؟ جنرل سیکریٹری یعنی 6ٹھی کل ہند کانفرنس کے بعد۔ اور اسی طرح سے 7واں کل ہند کانفرنس دیکھیے مئی 1956 عیسوی میں ہوئے ہیں شہر حیدرآباد میں۔ اس طرح سے
کئی کل ہند کانفرنسز ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ ترقی پسند تحریک کے لیے. لیکن آزادی یعنی تقسیم ہند کے بعد بھی کچھ کانفرنسز ہوئے ہیں. 1947 عیسوی میں لکھنؤ میں ایک کانفرنس جو ہے ترقی پسند تحریک کے زیر اہتمام عمل میں آیا اور گنگا پرساد میموریل ہال میں 3 دن تک یہ اجلاس ہوتے رہے تھے. اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو رسم افتتاح ڈاکٹر سید محمود نے کی تھی، اس کی افتتاح ڈاکٹر سید محمود نے کی تھی. عام جلسے کی صدارت قاضی عبدالغفار نے کی تھی، جبکہ مجلس مقالات بھی ہوئے تھے وہاں پر، تو اس کی صدارت پروفیسر رشید احمد صدیقی نے کی تھی. اسی طرح سے تیسرے نمبر پر زبان کے مسئلے پر بھی گفتگو ہوئی، اس کی صدارت نیاز فتح پوری نے کی تھی. اور ایک مشاعرہ بھی ہوا تھا جس کو حضرت اثر لکھنوی کی صدارت میں انجام دیا گیا تھا. اور انجمن کا ایک تنظیمی جلسہ بھی ہوا، اس میں مرکزی دفتر ممبئی کو باقاعدہ قائم کر کے سردار جعفری کو عارضی طور پر جنرل سیکریٹری بنایا گیا. اور اگر یہ بات کریں تو یہ کب ہے؟ یہ آزادی کے بعد یہ کارنامے انجام دیے گئے ہیں. چلیے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہیں پر جو چھوٹ گیا ہے وہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.